شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف شعبوں میں منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا، وفاقی وزراء، وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر صاحب کا، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب کا، وزیر مملکت مصدق ملک صاحب کا، وفاقی اور صوبائی حکام کا، ضلعی انتظامیہ کا، پنڈال میں موجود جنوبی اضلاع کے مذہبی، قومی اور سیاسی مشران کا، نوجوانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس پروقار تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب کو رونق بخشی۔ آج کا یہ پروگرام، اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہے۔ قوم جانتی ہے کہ 2013 کے انتخابات کے بعد ملک کے خلاف، حکومتوں کے خلاف سازشی عناصر نے سر اٹھانا شروع کیا۔ ملک کی سیاست کو تباہ و برباد کرنے کا آغاز ہوا، عدم استحکام کا آغاز ہوا۔ جہاں پر پچھلی حکومت، جس کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے، ملکی معیشت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، بین الاقوامی دنیا سے سرمایہ کاروں کو پاکستان لا رہے تھے، بین الاقوامی شاہراہیں پاکستان میں ان کا بنیاد رکھ کر دوسرے ممالک تک رسائی کو ممکن بنا رہے تھے، گوادر پورٹ کی بنیاد رکھ کر دنیا کو دعوت دے رہے تھے۔ وہیں پر ایک نوسرباز، جس نے ملک کی سیاست میں عدم استحکام اور ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کا آغاز اور ایجنڈا پاکستان میں لایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 2014 کے اندر جب وہ اسلام آباد میں آئے، ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کی پاداش میں میاں نواز شریف صاحب کو حکومت سے ہٹایا گیا۔ کس طرح ہٹایا گیا پوری قوم جانتی ہے، لیکن 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ کی قیادت جیلوں کے اندر تھی، دیگر قیادتیں، ان کو پارلیمان تک رسائی نہیں دی گئی۔ ہماری قیادت کو پارلیمان سے روکا گیا، مسلم لیگ کی قیادت کو پارلیمان سے روکا گیا، دیگر جماعتوں کی قیادتوں کو پارلیمان سے روکا گیا، لیکن انہوں نے عام انتخابات کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ پورے ملک کے طول و عرض سے سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، قائد جمعیت کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور بالآخر ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے کہ پاکستان میں معاشی استحکام لانے والوں کا ایک صبر آزما جدوجہد انجام کو پہنچی، اور اس نوسرباز کو وزارت عظمیٰ کی اس کرسی سے اتارا گیا، آئینی طریقے سے اتارا گیا، قانونی طریقے سے اتارا گیا، اور 14-15 ماہ کی حکومت میں ہم نے جو مشکلات برداشت کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں شاہد ہوں کہ کس طرح ہم چین کے دورے میں، سعودی عرب کے دورے میں، امارات کے دورے میں ان کے سربراہان کا وہ کھویا ہوا اعتماد جو وہ پاکستان پر کرتے تھے،
پاکستان کو دوست ملک نہیں بلکہ برادر ملک کے الفاظ سے یاد کرتے تھے، ان کے اعتماد کو پاکستان پر بحال کیا، اور آج تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم ثمرات اکٹھے کر رہے ہیں۔ آج ہم میگا پروجیکٹس کے افتتاح کر رہے ہیں، گوادر پورٹ بھی بحال ہو رہا ہے، سکھر سے حیدرآباد موٹر وے کا نامکمل حصہ اس کی تکمیل کا آغاز بھی کیا گیا۔ یہاں پر میاں شہباز شریف صاحب نے یارک سے سگو تک کے سیکشن کا افتتاح کیا، اور انشاءاللہ یہ سی پیک منصوبہ گوادر تک پہنچا کر انشاءاللہ دم لیں گے۔ گوادر پورٹ سے سینٹرل ایشیا تک انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے طول و عرض میں شاہراہیں بنائیں گے، جس میں آج میاں شہباز شریف صاحب نے M14 عیسیٰ خیل سے بنو لنک روڈ تک، جو براستہ غلام خان افغانستان سے ہو کر سینٹرل ایشیا تک جائے گا، M14 سے تونسا ڈسٹرکٹ تک جائے گا، M14 عبدالخیل سے سرگودا ڈویژن تک جائے گا۔ ہمارے وہ منصوبے جو گزشتہ دور حکومت میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنوبی اضلاع کے لیے میاں نواز شریف صاحب سے منظور کروائے، وہ خود آئے، انہوں نے یہاں افتتاح کیا، لیکن حکومت جانے کے بعد ان تمام منصوبوں کو منجمد کر دیا گیا، جام کر دیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ اس کی وزیر اعظم صاحب کے ہاتھوں سے کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ برق رفتاری کے ساتھ ہم ان منصوبوں کو تکمیل تک بھی پہنچائیں گے، پاکستانی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، اور پاکستان کی سیاست میں جو عدم استحکام لایا گیا اس کا بھی مکمل طور پر سدباب کر دیا گیا ہے۔ آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ہم نے ان 16 ماہ کے اندر جناب وزیر اعظم اس ضلع کے 3 گرڈ اسٹیشنوں کا، جس کے افتتاحی تقریب 2017 اور 18 میں ہوئی تھی، ان 14 ماہ میں ایک گرڈ اسٹیشن کو مکمل کیا، دوسرے پر کام تکمیل کے مراحل میں ہے، اور تیسرا گرڈ اسٹیشن جو ڈی آئی خان میں بن رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر ٹرانسمیشن لائن اس کی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ لکی مروت سے بنو لنک روڈ تک یہ 3 اضلاع کا منصوبہ ہے جناب وزیر اعظم، جو لکی مروت کے پسماندہ دیہاتوں کو، جو بنو کو، جو کرک کو، ان کے مسافروں کو، ان کے لیے راستہ بھی آسان کریں گے، اور موٹر وے M14 تک ان کی رسائی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سے روب تک 210 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن مکمل کر دی گئی ہے، جس کی بریفنگ آج آپ کو وفاقی وزیر برائے توانائی نے دی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند ماہ میں ڈی آئی خان یارک گرڈ اسٹیشن کی توسیع وہ بھی مکمل ہو جائے گی، اور روب کے اندر سب گرڈ اسٹیشن کے اوپر آغاز بھی کر دیا جائے گا، اور چند ماہ کے اندر اس کو مکمل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب وزیر اعظم، تفصیلی بات آپ نے اپنی قوم سے کرنی ہے، لیکن ہم نے جس شخص کی حکومت کو گرایا ہے، 22 سالہ جدوجہد کا اظہار وہ کرتا رہا کہ میری حکومت تک رسائی کے لیے 22 سالہ جدوجہد ہے، لیکن جس دن آپ نے ان کو اس حکومت سے گرایا ہے، ایک دن نہیں گزرا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے روزانہ کی بنیاد پر بھیک مانگتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 کے انتخابات سے قبل میری جماعت کو آفر ہوئی کہ آپ صوبائی حکومت لے لیں، خیبر پختونخوا کے اندر لے لیں، بلوچستان کے اندر لے لیں، لیکن آپ عمران خان کو بطور وزیر اعظم تسلیم کر لیں۔ ہم نے انتخابات سے قبل
اس کی 22 سالہ جدوجہد کا ہمیں اندازہ تھا۔ ہم نے بائی چوائس اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے بائی چوائس خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں بنائی، ہم نے بائی چوائس بلوچستان میں حکومت نہیں بنائی۔ ہم اگر حکومت بنائیں گے تو عوام کے اعتماد سے، عوام کے ووٹ سے، عوام کی خدمت سے بنائیں گے، اور آئندہ بھی ہمیں پاکستان کے اندر انجینئرڈ الیکشن اور انجینئرڈ حکومتیں کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ہم آج جو سفر ہم نے کیا ہے، اس سفر پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان چند ماہ کی حکومت نے آپ کی سربراہی میں اپنے ہمسایہ ممالک کا اعتماد بحال کیا، بین الاقوامی دنیا کا اعتماد بحال کیا، ملک کے اندر میگا پروجیکٹس کی بنیاد رکھی۔ آج قوم بھی، آج جو بین الاقوامی دنیا آپ کی حکومت پر اعتماد کر رہی ہے، آج ہم قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں آپ نے بین الاقوامی اس اعتماد پر مہر کو ثبت کرنا ہے، اور اس اتحاد کو آئندہ انتخابات میں بھی کامیاب کر کے پاکستان کا نظام ان لوگوں کے حوالے کرنا ہے۔ ہم نے جو جدوجہد کی ہے، اللہ تعالی تمام جماعتوں کے کارکنوں کو، سربراہان کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں وہ مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے یہ ریاست بنی، ایک اسلامی پاکستان، ایک رفائی پاکستان، ایک خود مختار پاکستان۔ 75 سال سے زائد ہونے کے باوجود جناب وزیر اعظم، ہم نے اسلامی پاکستان کی وہ تشنگی آج بھی نہیں بجھائی جس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ دنیا بھر کے اندر قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اشتعال دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی مدارس کے اندر کے لیے جو مشکلات ہیں، میں آپ سے آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ سویڈن کے ان واقعات کا اگر جواب دینا ہے تو پاکستان میں مدارس اور مساجد کو، ان کے لیے وہ جو مشکلات ہیں ان کو آسان کریں، ان کے رجسٹریشن کے مسائل بھی حل کریں، ان کے دیگر جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں، اور یہ ہماری حکومتوں کے اختیار میں ہے۔ ہم جہاں دیگر شعبوں میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اپنے اسلامی تشخص، اسلامی تہذیب کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر جنوبی اضلاع سے، خیبر پختونخوا کے اور پاکستان سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس باوقار تقریب کو رونق بخشی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔